خواجہ کی چھٹی مناتے ہوگے، مگر خواجہ کی سیرت سے سیکھا کیا؟ خالی نیاز خانہ، وہ معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے، وہ ادب کرنے والے۔ ارے عبادتیں کیسی تھی خواجہ کی، سنو۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے، اور تلاوت قرآن کا اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور سفر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ آپ کدھر ہے خواجہ کے چاہنے والے؟ ہر سال پابندی سے چھٹی منائیں گے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ کیا خواجہ سے محبت صرف چھٹی کی نیاز منانا ہے؟ خواجہ کا چاہنے والا قرآن ہی پڑھنا نہ جانے؟ خواجہ روزانہ 2 قرآن پڑھے، اور خواجہ کا چاہنے والا منقبت سننے والے کو قرآن ہی تلفظ سے پڑھنا نہ ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا، یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے؟ وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور غوث پاک کا چاہنے والا، سخی عبد الوہاب شاہ کا چاہنے والا، اولیاء کا دیوانہ، نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ بتائیے نا، یہ کیسی لائف سٹائل ہے، یہ کیسی محبت ہے اولیاء کرام کی؟ خدا را آج آئے ہیں اجتماع میں، بدل کے جانا ہے۔ اب ایسی بے عملی والی زندگی نہیں گزارنی ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ لڑائی جھگڑا مار کٹائی بدماشی، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ بدلہ، ریونج، دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں، سالوں سے دشمنی ہے، فلاں خاندان والوں سے نہیں ملیں گے، فلاں برادری والوں سے نہیں ملیں گے۔ انٹیریئر میں جاؤ تو اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر فلاں سے بدلہ لینا ہے۔ یہ کدھر سے اسلام نے سکھایا؟ اسلام نے دشمنیاں ختم کی ہیں، خون کے پیاسوں کو معاف کیا اور گلے لگایا گیا ہے۔ بھول گئے فتح مکہ کہ جب نبی پاک مکے پہنچے تو وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے کتنا ستایا تھا، اور آقا نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا تھا۔ اے کاش نبی پاک کی اور اولیاء کرام کی سیرت کا یہ وصف مجھے اور آپ کو ملے۔ اور اب میں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، میرے خواجہ کے تو ہر جملہ ہی سونے کی طرح اور ڈائمنڈ کی طرح اور موتیوں کی طرح ہے، مگر یہ فرمان سبحان اللہ جتنی بار پڑھانا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ، آج یہ یاد کر کے جانا، یہ سمجھ لے میرے بیان کا ایک فائنل میسج ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ تینوں خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں۔ کیا بات ہے، جملے بھی کیسے پیارے ہیں۔ فرماتے خدا کا دوست وہ ہے جس میں کتنی خوبیاں ہوں؟ دہراؤ گے تو یاد ہو جائے گی، کتنی خوبیاں ہوں؟ 3۔ مجھے یاد آ گیا، میں اجمیر گیا تھا، الحمدللہ زندگی کا بڑا ارمان تھا کہ عرس خواجہ پر اجمیر حاضری ہو، تو میں عرس خواجہ پر گیا تو وہاں میرا بیان تھا، تو میں نے بیان میں یہ باتیں کی۔ تو ہم جب ٹرین میں واپس آ رہے تھے نا، تو مجھے خوشی پتہ کیا ہوئی کہ آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے نا، وہ آپس میں یہ تینوں باتیں دہرا رہے تھے۔ کہہ رہا ہوں بیان میں سنا تھا وہ 3 باتیں کیا تھیں، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، تو مجھے لگا کہ چلو کچھ بیان باقی غور سے سنا ہے، تو اللہ کرے کہ آج میں حیدرآباد سے چلا جاؤں، حیدرآباد والوں کو میرے خواجہ کا یہ جملہ یاد رہ جائے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی۔ میرے ساتھ دہرانا ہے، سخاوت کیسی؟ میں پھر اس کو سمجھاؤں گا اس کو، لیکن پہلے یاد کر لو۔ سخاوت کیسی؟ شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا عاجزی زمین جیسی۔ کیا بات کر گئے میرے خواجہ، اللہ! اب سمجھو اس بات کو۔ دریا جو ہوتا ہے نا، دریا سندھ ہے نا آپ کا، اس میں بارش کا صاف ستھرا پانی بھی گرتا ہے، وہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے، اور نالے کا گندا پانی گرتا ہے وہ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے، وہ سب کو لے کر چلتا ہے۔ دریا نہیں کہتا نالا نہیں آ سکتا، گٹر کا پانی نہیں آ سکتا، آپ وضو کریں یا استنجا کریں دریا میں سب مل جاتا ہے۔ دریا سب کو لے کر چلتا ہے۔ دل کر لو دریا جیسا، کوئی برا بھلا بھی کہے تو اسے بھی معاف، کوئی تعریف کرے تو وہ بھی میرا بھائی، آپ کوئی کرٹیسائز کرے تو کوئی بات نہیں، دریا کی طرح رہو گے تو زندگی بہت اچھی گزر جائے گی۔ اور یہ عادت کس کی ہے؟ اللہ کے دوست کی، ٹھیک ہے؟ تو خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 وصف ہوں گے۔ اچھا، پھر سخاوت دریا جیسی۔ آپ لوگ کہتے ہیں میں اپنے جاننے والوں کو ہی بانٹوں گا، نہیں، مسکراہٹ بانٹو، سب کو سلام کرو، سب کو صدقہ بانٹنا ہے۔ ارے میری برادری کا ہے کہ نہیں، میرے شہر کا ہے کہ نہیں، میرے ملک کا ہے کہ نہیں، میرے آقا کا امتی ہے، یہ میرا بھائی ہے، غریب ہے، چلو جناب اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دل دریا جیسا ہو جائے، سخاوت دریا جیسی۔ اب فرماتے شفقت آفتاب جیسی۔ شفقت کیسے آفتاب جیسی؟ صبح سورج نکلے گا تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج ڈیسائیڈ کر لے کہ آج جناب صرف پیسوں والوں کو روشنی دینی ہے، غریبوں کو نہیں دینی؟
نہیں جناب، سب کو دیتا ہے۔ چلو سورج یہ تو طے کر سکتا ہے نا، اللہ کا بنایا سورج ہے، جو ایمان والا ہے اسی کو روشنی دیں گے، غیر مسلموں کو نہیں دیں گے۔ ایسا بھی نہیں، اللہ کے نافرمانوں کو بھی روشنی دے رہا ہے، غریبوں کو بھی دے رہا ہے، امیروں کو بھی دے رہا ہے، ہر کسی کو ایکولی روشنی بانٹتا ہے۔ تو شفقت اور پیار، اے کاش سورج جیسا ہو جائے، جو میرے پاس آئے وہ خوش ہو کر جائے، میری مسکراہٹ لے کر جائے، میری نرمی لے کر جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حسن اخلاق والے، وہ ان کے پاس 3-4 قسم کے چہرے ہوتے ہیں۔ ان کی دکان میں کسٹمر آ جائیں، ارے حاجی صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بڑے دنوں بعد آئیے بیٹھیے بیٹھیے، چائے پیئیں گے، اچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ بندہ بولے یار اس سے بڑا شفقت والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی گاہک گیا فوراً اپنے ملازم کو گالی دے گا، ذرا ابھی تک برتن نہیں اٹھائے، آدمی ہے جانور ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو حاجی صاحب مرحبا چائے پیئیں گے، یہ دوسرا والا چہرہ فوراً بٹن دبا اور پورا رخ ہی چینج ہو گیا۔ یہ آفتاب والی شفقت نہیں ہے۔ آفتاب سب کو شفقت دیتا ہے، سب کو روشنی دیتا ہے، ملازم ہو یا سیٹھ ہو، بیوی ہو یا بچے ہوں، ماں باپ ہوں یا پڑوسی ہوں، ارے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میرا بھائی مجھ سے ملا ہے، کچھ پیار کے بول ہی لے کے چلا جائے۔ دنیا میں بڑی فرسٹریشن ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ مسکراہٹ ہے نا، یہ اتنا زبردست کنٹینیو کام ہے۔ آپ کسی سے مسکرا کر مل لیں، وہ اگلے سے مسکرا کر ملے گا، وہ اگلا کسی اور سے مسکرا کر ملے گا۔ آپ کسی کی طبیعت پوچھ لینا، اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا، جیسے موڈ اچھا ہوگا وہ گھر جائے گا، گھر والوں سے بھی اچھے طریقے سے بات کرے گا، بچے سے بھی پیار کرے گا، بچے مسکرا کر بات کریں گے۔ آپ کسی ملازم کو ڈانٹ دیں، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی گالی دے یا چاٹا مار دے، اس نے غصہ تو کہیں نکالنا ہے نا، وہ گھر جا کے بیوی پہ غصہ نکالے گا، بیوی بچوں پہ غصہ نکالے گی، بچے باہر جا کے دوسرے بچوں سے لڑ رہے ہوں گے۔ آپ کا ایک جھگڑا پورے خاندان اور پوری محلے کو جھگڑے میں مبتلا کر رہا ہے، اور آپ کے 2 میٹھے بول زمانے میں محبت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا بانٹنا ہے، محبت بانٹنی ہے یا غصہ بانٹنا ہے، نفرتیں بانٹنی ہیں۔ کیا بات کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے صرف پیسے سے ہی محبت نہیں بڑھتی۔ بندہ کہتا ہے خوش کیسے کروں، پیسے ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، پیسوں سے خوش نہیں ہوتے لوگ، اچھی باتیں، پیار والی باتیں، مسکراہٹ والی باتیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، شربت نہ دیں کریں بات لطف سے۔ شربت نہیں پلا سکتے کوئی بات نہیں، میٹھی بات تو کر سکتے ہو نا۔ شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ والا شہد تو بانٹو نا۔ تو کیا بات کی میرے خواجہ نے، شفقت آفتاب جیسی، اور پھر آخری بات کہتے ہیں عاجزی زمین جیسی۔ زمین پتہ کیا ہے، ہم سب کے پیروں تلے ہے، ہر بندہ اس کو اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے، ہم سب بیٹھے ہی زمین پہ ہیں۔ زمین نے کبھی نہیں کہا تیری اوقات ہے میرے پہ بیٹھا ہے، غریب آدمی، اے فقیر، اے شرابی، اے کبابی، اے گناہ گار، تو میرے اوپر کیوں آیا، میرے اوپر پیر رکھ رہا ہے۔ سب کے لیے بچھی ہوئی ہے زمین۔ اللہ کرے کہ میں بھی بچھ جاؤں۔ اکڑ، غرور، تکبر، گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دانہ خاک میں ملتا پھر ہی تو پودا نکلتا نا، پھر دیکھو کیسا خوبصورت درخت بنتا ہے۔ تو اے کاش میرے خواجہ کی یہ 3 باتیں، اور پھر کیا فرمائی، اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے دوست کی 3 خوبیاں ہیں، یاد رکھو گے؟ آؤ پھر دہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خدا کا دوست وہ ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں، سخاوت دریا جیسی، سخاوت، شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی شفقت، اور عاجزی زمین جیسی۔ اگر آج یہ یاد کر لو، اس کی پریکٹس شروع کر دو، کیا معلوم میرے خواجہ کے اس فرمان کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے۔ اور اللہ کے دوست کا مطلب سمجھتے ہو نا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ولی دوست کو کہتے ہیں۔ ہم بھی تو اللہ سے عرض کر سکتے ہیں، یا اللہ تیرے عظیم ولی کے عرس میں جمع ہوئے ہیں، اپنی ولایت کی خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔